ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 12 لے کے آئی ہوں۔ وہ آج بہت دنوں بعد اپنے گھر آئی تھی۔ ڈرائیور اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ یشم کو ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا تھا، اس لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ امی، کوثر بیگم کچن میں مصروف تھیں جب وہ پیچھے سے ان کے گلے لگی تھی۔ ارے بیا! اسے دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ کام چھوڑ کر انہوں نے اسے گلے لگایا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ بہت اچھا، چلو آ جاؤ اندر بیٹھتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اندر آئیں۔ امی، عائشہ کہاں ہیں؟ ارے وہ اپنی دوست کے گھر گئی ہے، کہہ رہی تھی امی لینے آ جانا۔ جب سے عزیر گیا ہے مسئلہ ہو گیا ہے۔ عزیر اپنی جاب کے سلسلے میں لاہور گیا تھا۔ اچھا پھر ایک کام کریں، آپ اسے لے کر آ جائیں، پھر ہم تینوں مل کر چائے پیئیں گے۔ میں پکوڑے بنا لیتی ہوں۔ ارے ایسے کیسے؟ اتنے دنوں کے بعد آئی ہو اور کام کرو گی؟ امی یہ گھر میرا بھی ہے نا، میں سب بنا لوں گی، پلیز ان سے لاڈ کرتی اس نے کہا تو اس کے انداز پر وہ بے ساختہ ہنس دی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، جو دل کرے بناؤ، میں ذرا اسے لے کر آ جاؤں۔ اسے کہتے وہ اٹھیں اور پھر انہیں بھیج کر وہ کچن میں آ گئی۔ سارا کام جلدی جلدی سے کر کے اس نے پکوڑے بنائے۔ ابھی وہ کام سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر کھٹکا سا ہوا۔ ارے امی آ گئی، خود سے کہتے وہ باہر آئی تو سامنے دیکھ کر اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ ارے واہ میری جان، کیا بات ہے، میرے استقبال کے لیے خود آئی ہو؟ آگے قدم بڑھاتا وہ خباثت سے مسکرایا۔ وہیں اس کے بڑھتے قدم دیکھ کر اس نے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ دور دور رہیں، خبردار جو میرے قریب آئے۔ مسلسل پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے وہ اسے وارن کر رہی تھی، جو اس کا ڈرا سہما روپ دیکھ کر کہکا لگا اٹھا۔ تجھے لگتا ہے تیری اس دھمکی سے ڈروں گا؟ اس کی طرف بڑھتے وہ غصے سے چیخا تو بنفشے کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ آج تو اور میں یہاں ہیں، اور دیکھ اگر کسی نے دیکھا تو وہ کیا سوچے گا؟ شوہر کو چھوڑ کر سابقہ شوہر سے تعلقات۔ بس منہ بند رکھو اپنا، میرا تمہارے جیسے انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آئی سمجھ؟ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، مر جاؤ تم وہاج، مر جاؤ۔ غصے سے روتے چیختے کہا تو اس کی ذہنی حالت پر وہاج نے دل کھول کر کہکا لگایا۔ آج جو کہنا ہے کہہ لے، تجھے تو آج اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ یہ کہتا وہ اس کی جانب بڑھا اور اس کے آگے بڑھنے پر وہ تیزی سے اندر بھاگی تھی۔ اسے اندر بھاگتے دیکھ کر وہ خود بھی اس کے پیچھے آیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا گریبان پکڑ کر اسے زمین پر دھکیلا تھا۔ گرنے کی آواز پر بنفشے کے اندر بڑھتے قدم رکے تھے۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ بیچ صحن میں وہ ہاتھ زمین پر پڑا تھا اور اس کا گریبان یشم کے ہاتھ میں تھا۔ یشم! اسے دیکھ کر بنفشے کا دل دھڑکا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس کا گریبان پکڑے وہ وہاج کے منہ پر غرایا تھا اور پھر ایک کے بعد ایک کئی مکے اس کے منہ پر رسید کیے تھے۔ ہمت کیسے ہوئی گھر میں قدم رکھنے کی، میری بیوی کے اوپر گندی نظر ڈالنے کی؟ وہ بے دردی سے اسے مار رہا تھا اور اس کا یہ روپ بنفشے کے لیے بالکل نیا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ پیچھے ہوتی دیوار سے لگی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جانتا ہے کون ہے وہ؟ میری بیوی ہے، میری۔ اس کی کمر پر ٹھوکر مارتا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ یشم مت کر، چھوڑ اسے، مر جائے گا وہ۔ واسق بھاگتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا اور اسے وہاج سے دور کیا تھا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قتل کر دے۔ میں اس کی جان لے لوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر گندی نظر ڈالنے کی؟ میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ گھر میں داخل ہوتے عائشہ اور کوثر بیگم کو دھچکا لگا تھا یہ سب دیکھ کر۔ واسق نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا اور پھر پولیس آئی تھی اور وہاج کو اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ بس ساکت دیوار کے سہارے کھڑی تھی۔ یشم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو دیوار سے لگی رو رہی تھی۔ آہستہ سے قدم بڑھاتا وہ اس کے روبرو آیا تو بنا کسی کا لحاظ کیے وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ یش وہ کچھ نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں نا، کچھ نہیں ہوا، چپ ہو جائے۔ اس کی کمر سہلاتے وہ اسے چپ کروا رہا تھا اور وہ چپ ہونے کی بجائے اس کا سہارا ملنے پر مزید روانی سے رو رہی تھی۔ وہ اچھا نہیں ہے یشم، وہ میرے ساتھ۔ اس کے سینے سے لگے وہ سسک رہی تھی اور اسے یوں دیکھ کر کوثر بیگم اور عائشہ کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ بیا ایسے مت کریں بیا، ورنہ جتنے آنسو اور نکلیں گے ان آنکھوں سے
اس سے کئی زیادہ بری سزا میں آپ کو دوں گا۔ اس کا چہرہ صاف کرتے وہ سرگوشی میں بولا تو اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جا رہا ہوں، رات کو آؤں گا لینے، اب نہیں رونا، امی بیا کو سنبھالیں، اسے کہتا وہ کوثر بیگم کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس کا گال تھپ تھپاتے وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی بنفشے کوثر بیگم کے گلے لگتے ایک بار پھر سسکی تھی۔ بیا رونا بند کرو، یشم کو پتا چلا تو وہ غصہ ہوگا۔ اپنی گود میں سسکتی بنفشے کو دیکھ کر ان کا دل اداس ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حالات اس نہج پر پہنچ جائیں گے۔ وہ چاہتی تھیں یہ بات عبدالعزیز صاحب کو پتہ نہ چلے، مگر انہیں پتہ چل چکی تھی اور اب وہ نہ جانے کہاں تھے۔ گھر کا ماحول ایک دم سے گھٹن زدہ ہو گیا تھا۔ بیا پلیز چپ ہو جاؤ، دیکھو تمہیں ایسے دیکھ کر یشم بھائی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ عائشہ اگر یشم نہ آتے تو، اتنا کہہ کر وہ ایک بار پھر سسکی اور یہ الفاظ اندر آتے یشم کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ السلام علیکم۔ اندر آتے اس نے سلام کیا تو اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا۔ امی آپ انہیں تیار کر دیں، میں بابا کو لینے جا رہا ہوں۔ فقط اتنا کہتا وہ واپس مڑا تو بنفشے کی جان لبوں پر آئی تھی۔ کیا وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا؟ اتنا سوچنا تھا کہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھی۔ امی وہ ناراض ہو گیا نا مجھ سے؟ اس کی بےتابی دیکھ کر عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں رونے نہیں دینا، مگر تم نے سنی ہی نہیں۔ اب دیکھو امی میں کیا کروں، مجھے رونا آ رہا ہے، مجھ سے چپ نہیں ہوا جا رہا۔ بے بسی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہے گڑیا، وہ ناراض نہیں ہے، بس پریشان ہے میرے بچے۔ تم تیار ہو اس کے ساتھ جاؤ اور اب خود کو تکلیف مت دینا۔ امی وہ واپس آ گیا تو؟ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں وہاج کا ڈر ابھی بھی موجود تھا۔ نہیں آئے گا، وہ ابیا جیل میں ہے، اور اس سب کے بعد بھائی اسے اتنی آسانی سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ مجھے اتنا یقین ہے تو آپ کو کیوں نہیں؟ اب بس کریں رونا اور مضبوط بنیں۔ آپ کی اسی کمزوری نے سب کو شیر بنایا ہے، کب بہادر بنیں گی آپ؟ اگر آپ کا یہی حال رہا تو کوئی آئے گی اور یشم بھائی کو آپ سے چھین کر لے جائے گی۔ عائشہ نے جان کر بات کو دوسرا رخ دیا تھا اور یہ پلان کامیاب بھی ہوا تھا۔ دوسری عورت کا ذکر وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ دماغ خراب ہے؟ کیا فضول بول رہی ہو، وہ ایسے نہیں ہیں۔ اس نے فوراً سے تڑک کر کہا تو عائشہ نے سر جھٹکا۔ بس لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں، آج ایک کے کل کسی اور کے، اور آج کل تو یہ دور ہے کہ آپ اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، تو دوسروں پر کیسے کریں گے؟ تم زین سے ناراض ہو اسی بات پر؟ بات کا رخ بدلتے بدلتے یہاں تک آئی تو وہ ایک دم چپ ہوئی تھی۔ مجھے پتا ہے تم اس سے ناراض ہو عائشہ، مگر اس کی بات ایک بار سن لو۔ میں اس سے کیوں ناراض ہوں گی اپیا؟ میری اور اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ناراضگی تو تب ہوگی نا جب ہمارے درمیان کچھ ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، میرے علاوہ بھی لوگ ہیں جنہیں تم دونوں کی فکر ہے۔ بات کرو اور اپنا مسئلہ حل کرو۔ آپ اپنی بات کا رخ بدل کر فضول ٹاپک پر نہ آئیں۔ عائشہ کے گھور کر کہنے پر وہ سر جھکا گئی۔ اپیا خود کو اتنا بہادر بنائیں کہ اگر کوئی آپ کی اوپر انگلی اٹھائے تو آپ وہ انگلی توڑ کر رکھ دیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی یشم بھائی کو آپ سے چھین لے، اللہ نہ کرے۔ کیا فضول بول رہی ہو، مجھے سننا ہی نہیں تمہیں عائشہ۔ غصے سے اسے جھڑکتے وہ تکیے میں منہ دے گئی تو عائشہ بس گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ غصے سے کھولتے وہ اندر آئے تو چائے پیتی سلمہ بیگم ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر آنے کی؟ ہمت کی بات مت کریں بھابھی، کیونکہ جو ہمت آپ کے بیٹے نے آج کی ہے اس کا حساب آپ سب کو دینا ہوگا۔ ان کی بات پر وہ چونک اٹھی۔ ایسا کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ جو کیا ہے اس کا حساب وہ جیل میں دے گا، اور اگر اب میری بچیوں پر ایک انگلی بھی اٹھی تو ان پر اٹھی ہر انگلی کو توڑ دوں گا میں، بنا کسی لحاظ کے۔ یہ ایک باپ کا آپ سے وعدہ ہے۔ انہیں وارن کرتا وہ وہاں سے نکلے تو سامنے ہی یشم کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ بابا میں ٹھیک ہوں یشم، آزاد ہوں ان نام نہاد رشتوں کی ڈور سے جن کے چکر میں مجھے اپنوں کو تکلیف دینی پڑی، میری اولاد کو برداشت کرنا پڑا سب کچھ، اب اور نہیں۔ اتنا کہتے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے تو یشم بھی خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اس بڑے سے بنگلے کے سامنے کھڑے اس نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا اور پھر نگاہیں نیچے کر لیں۔ وہ آنا نہیں چاہتا تھا، وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کیوں، وہ آخر آیا کیوں ہے، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپ اندر آ جائیں۔ گارڈ کے بلانے پر وہ گہرا سانس بھرتا اندر بڑھا
تو وہ سوچ چکا تھا اسے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی تھی۔ السلام علیکم زین، پلیز بیٹھو۔ وعلیکم السلام۔ اتنا کہتا وہ اس کے سامنے بیٹھا تو ایک عجیب طرح کی خاموشی ان دونوں کے بیچ در آئی تھی۔ کیسے ہو؟ اس خاموشی کو آرزو کی آواز نے توڑا تھا۔ ٹھیک ہوں، میں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہوں زین، سوچا ایک بار تم سے مل لوں۔ اس کی بات پر زین نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسے اچانک؟ اچانک تو نہیں، بس مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اب میری زندگی ویسے نہیں ہو سکتی جیسے میں چاہتی ہوں، اس لیے یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ مگر جانے سے پہلے میں ایک بار تم سے ملنا چاہتی تھی، تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ تم سے نفرت کی تھی، مگر اب جو میں تمہارے لیے محسوس کرتی ہوں وہ محبت ہرگز نہیں ہے، ایک پچھتاوا ہے، افسوس ہے۔ میں اسے محبت کا نام نہیں دے سکتی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے سوائے ہمدردی اور ترس کے کچھ نہیں ہے۔ اتنا کہتے وہ لمحے کو رکی تھی۔ میں ایک نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں، دوبارہ سے خود کو ایک مضبوط لڑکی بنانا چاہتی ہوں، اور اس لیے میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ امید ہے تم مجھے معاف کر دو گے۔ اس نے مسکراتے چہرے کے ساتھ زین کو دیکھا، جس کے چہرے پر ہنوز سنجیدگی طاری تھی۔ کچھ کہو گے نہیں؟ تمہاری باتیں سوچ کر میں حیران ہوں۔ واقعی جس بات کا میں جواب ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ میں دعا کروں گا کہ تم زندگی میں آگے بڑھو، کامیاب ہو اور ایک بہترین ہمسفر تمہیں ملے۔ آمین۔ شکریہ، میری بھی دعا ہے کہ تم بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو۔ شکریہ، خیر اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ محض اتنا کہتا وہ وہاں سے اٹھ گیا، اور آرزو کے مسکراتے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ ایک آخری بار اس نے جھوٹ کہا تھا کہ اسے زین سے محبت نہیں ہے۔ اسے تھی اس شخص سے محبت، بہت پہلے سے، مگر جب تک احساس ہوا بہت دیر ہو گئی تھی، بہت زیادہ۔ آج کا دن حد سے زیادہ تھکا دینے والا تھا۔ وہ سب کو سلا کر خود چائے کا کپ لیے چھت پر آ گئی۔ شال کو اچھے سے لپیٹے اس نے منڈیر سے نیچے جھانکا تو دور دور تک سناٹوں کا راج تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے یشم اور بنفشے گئے تھے، اور پھر ان کے جانے کے بعد سب کچھ سمیٹ کر وہ سب کو سلا کر معمول کے مطابق چھت پر موجود تھی۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے چائے ٹیبل پر رکھی اور آسمان پر نظریں جمائیں، جو آج بے حد صاف تھا کہ چمکتے تارے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے وہ بری طرح چونکی تھی۔ گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے زین کو کھڑا پایا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اسے جواب دیتے عائشہ نے واپس سے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا تو زین نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ان کچھ دنوں میں کتنے فاصلے آ گئے تھے ان دونوں کے درمیان۔ ناراض ہو مجھ سے؟ کس بات کے لیے؟ اس کے سوال پر زین نے لمحے کو اسے دیکھا۔ اس سب کے لیے جو ہمارے بیچ کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہ کیسا جواب ہے زین؟ جیسا سوال تھا ویسا ہی جواب ہے۔ پہیلیاں کیوں بجھا رہے ہو؟ کیونکہ ہمارے درمیان لگی اس ناراضگی کی آگ بڑھتی جا رہی ہے۔ کون سا افسانہ پڑھ کے آئے ہو؟ افسانوں میں جلنے جلانے کی باتیں نہیں ہوتی، وہاں بس محبت ہوتی ہے، وہی محبت جو ہم دونوں کے درمیان سے کب کی نکل گئی ہے۔ ایسا کیوں لگتا ہے؟ جب انسان کسی اور کے لیے ہمدردی محسوس کرنے لگے نا، تو پہلی محبت کی حیثیت دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ تم نے کسی کا ڈائلاگ چرایا ہے عائشہ؟ ہاں، ڈائلاگ چرانا کسی کا منگیتر چرانے سے تو بہتر ہے۔ آخر وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آئی تھی، اور اس بات کا اندازہ ہونے پر اس نے بری طرح لبوں کو کچلا تھا۔ جو چیز چوری ہو جائے وہ پھر اپنی کب رہتی ہے، جیسے تم نہیں رہے میرے اب کی بار عائشہ نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تو وہ دونوں کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ ایک کے دل میں کسی کو کھو دینے کا ڈر تھا تو دوسرے کے دل میں سب کچھ پھر سے ٹھیک کرنے کی امید۔ ایسا تمہیں لگتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو، کیا اب بھی تمہارے دل میں میری وہی جگہ ہے جو پہلے تھی؟ اب تمہاری آنکھوں میں مجھے اپنا عکس کیوں نہیں دکھتا زین؟ کیونکہ تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ زین بدل گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آرزو سے محبت ہو گئی ہے نا تمہیں؟ اب کی بار اس نے زین کی آنکھوں میں جھانکا تھا اور اس نے نظریں ہٹائی نہیں تھیں۔ آرزو وہ لڑکی ہے جس نے ہمیشہ وہ سب کیا جس سے مجھے اس سے چڑ ہوئی، غصہ آیا،
اور پھر اس نے میری بہن کے ساتھ وہ کیا جس نے میری بہن کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ جو کچھ بیا نے سہا وہ بہت تکلیف دہ تھا، مگر میں خوش تھا کہ اس کے حصے کی ساری خوشیاں مل گئیں۔ جب آرزو میرے پاس آئی تو مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر، اس کی حالت دیکھ کر ترس آیا، مگر وہ گناہگار تو تھی، کیسے معاف کر دیتا؟ میں نے اسے معاف نہیں کیا اور وہ چلے گئی، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں فریز ہو گیا، مجھے لگا وہ میری وجہ سے اس حالت کو پہنچی ہے۔ کوئی لاکھ برا کیوں نہ ہو، مگر ہمیں یہ حق تو حاصل نہیں نا کہ ہم اسے اس مقام تک لے جائیں۔ میں ڈر گیا تھا عائشہ کہ میری وجہ سے اس کا باپ تڑپے گا، کہیں نہ کہیں میں بھی تو اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ وہ ہمدردی، وہ تکلیف جو میں نے برداشت کی، بہت مشکل وقت ہوتا ہے وہ سب۔ تو تمہیں اس سے اتنی ہمدردی تھی کہ تم نے اس سے شادی کرنے کے خواہش مند ہو گئے؟ شادی؟ ہمدردی تھی، دکھ تھا، مگر واللہ میں نے شادی کا نہیں سوچا تھا۔ جھوٹ، ایسے ہی کوئی لڑکی امید نہیں لگا کر بیٹھتی جب تک لڑکے کی طرف سے کچھ نہ ہو۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ یقین نہیں ہوتا تو شاید آج تم صحیح سلامت میرے سامنے نہ بیٹھے ہوتے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ کیا میں تمہیں غلط سمجھتی یا تمہیں کسی بھی عمل سے روکتی؟ ہم ساتھ پلے بڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کو خود سے بھی زیادہ جانتے ہیں، تو تمہارا یوں بدلا رویہ مجھے اذیت دینے لگا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کوئی بھی رشتہ زبردستی کی بنیاد پر نہ بنے۔ زبردستی کی بچی، اس کے سر پر چپت لگاتا وہ بے اختیار ہنس دیا۔ میں چھپ تھا صرف اس لیے کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کو سمجھنا تھا، میں خود کو سمجھنا چاہ رہا تھا۔ ایک نیا رشتہ شروع کرنے سے پہلے میں اپنا دل دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر میں بے ایمانی سے رشتہ بناتا تو نہ خود خوش رہتا نہ تمہیں رکھ سکتا تھا۔ تو اتنے دنوں کے سوچ و بچار کے بعد کیا فیصلہ کیا تم نے؟ یہ سوال کرتے اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا، اور اس کے سوال پر وہ ایک دم ہنس دیا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ مذاق کر رہی ہوں کیا میں؟ اتنے سیریس ماحول میں زین کا یوں ہنسنا اسے ٹھیک ٹھاک غصہ دلا گیا۔ جبھی وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی تھی، مگر اس کی کلائی زین کی گرفت میں آئی تھی۔ ہنس تمہاری شکل دیکھ کر رہا ہوں، کیونکہ دل میں تمہارے کچھ اور ہے، اور شکل ایسے بنائی ہوئی ہے جیسے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زین، اس کے شرارتی انداز پر وہ بری طرح تڑخی تھی۔ میں یہاں ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے اپنا فیصلہ بتانے کے لیے؟ محبت ایک بار ہی ہوتی ہے، اور میں نے ایک ہی بار محبت کی اور اسے مرتے دم تک نبھانا چاہتا ہوں۔ بابا کو پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اس لیے فضول کی ٹینشن میں نہ آؤ تم۔ اس کے روبرو آتا وہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے گیا۔ زین، اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں دیکھ کر عائشہ نے بے ساختہ اسے پکارا، تو زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم واقعی یہ فیصلہ دل سے لے رہے ہو نا؟ وہ اب بھی شاید اسی خوف کے زیر اثر تھی، اسے کھونے کا ڈر، محبت روٹھ جانے کا ڈر۔ میں اتنا کمظرف تو نہیں ہوں نا، اور نہ ہی میں اتنا بزدل ہوں کہ جس سے محبت کروں اسے اپنا نام نہ دے سکوں۔ اگر میں کہتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو اس بات کا یقین کرو، اگر مجھے کسی اور سے ذرا سی بھی محبت ہوتی تو میں تمہیں ایک ادھوری زندگی میں شامل نہ کرتا، کیونکہ اس وقت شاید میں تمہارے ساتھ ہوتا، مگر میرا دل و دماغ نہیں۔ اس کے سامنے بھی میرے دل و دماغ کے دھاگے تم میں الجھے تھے، مجھے تمہاری فکر تھی۔ اب بھی تمہیں صفائیاں دوں؟ ذرا سا جھک کر اس نے پوچھا تو سر جھکاتے وہ نہ میں سر ہلا گئی۔ اب یقین کرنا میرا، بس کچھ وقت بعد میرے پاس آنا ہے، شرارت سے کہتا وہ اس کے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ گاڑی اپارٹمنٹ کے باہر رکی تو اس نے بے چینی سے یشم کو دیکھا، جو پورے راستے ایسے چپ بیٹھا تھا جیسے کچھ بولے گا تو گناہ ملے گا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اس سے ہمت ہی نہیں ہوئی۔ گاڑی پارک کرتا وہ باہر نکلا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ آج ایسا پہلی بار تھا، نہ اس نے کوئی بات کی نہ اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اوپر بڑھا تو اس نے اپنے قدم روک لیے۔ اپنے پیچھے آہٹ نہ پاتے وہ ایک دم سے رکا اور پھر مڑ کر دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ واپس آیا تو وہ باہر کھڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر بڑے بلوں کو نظر انداز کرتی اس نے نروٹھے انداز میں اپنا ہاتھ آگے کیا تو یشم نے آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اندر بڑھا، مگر بات اس سے اب بھی نہیں کی تھی۔ دروازہ ان لاک کرتا وہ اندر آیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ جانتی تھی وہ غصہ ہے، غلطی اسی کی تھی، وہ اسے نہیں بتا سکی تھی وہاج کے بارے میں، مگر اب منائے تو منائے کیسے؟ یہ سب ضروری تھا
گھڑی رات کی 12 بجا رہی تھی۔ ایک ڈر بھی تھا دل میں کہ وہ ڈانٹے گا، مگر ہمت کرتے وہ آگے بڑھی اور جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا ایک جھٹکا تھا جو اسے لگا تھا۔ یشم بیڈ پر اپنی جگہ پر سو رہا تھا۔ کیا وہ اتنی جلدی سو گیا؟ اس کی آنکھوں کے اوپر رکھے ہاتھ دیکھ کر اس کا دل کیا خوب زور زور سے روئے۔ اٹھیں، کوئی نہیں سوئے گا آج، آئی سمجھ؟ اے سی فل کرتے وہ غصے سے چلائی۔ اتنی سردی میں اے سی آن کر کے وہ اسے جگانا چاہتی تھی۔ اٹھیں یشم، یہ کوئی ٹائم نہیں سونے کا۔ غصے سے اس کے سر پر چلاتے وہ اس کا ہاتھ ہلانے لگی، مگر وہ بھی ڈھیٹ بنا لیٹا رہا۔ یشم اٹھ جائیں۔ اس کا ہاتھ ہلاتے وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ یشم، میں رو دوں گی اور چپ بھی نہیں ہوں گی، نم آنکھوں کے ساتھ کہتی وہ اسے اٹھانے کو جھکی تھی جب اچانک یشم نے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے گرایا تھا۔